معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے رحمت الہی اور اس کے مظاہر۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ کائنات کے اندر ہونے والی چیزوں کو وہی پلان کرتا ہے اور وہی ان چیزوں کو دنیا کے اندر تصرف میں لاتا ہے۔ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام جن اصولوں اور جن بنیادوں پہ بنایا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ پہ بندوں اور مخلوقات پر رحم کرنے کی صفت کو غالب کیا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کے اندر بھی یہ جذبہ پایا جاتا ہے، رحمت کا جذبہ، رحمت کا پہلو، رحم و کرم کے جذبات انسانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، چوپایوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، حشرات الارض کے اندر بھی، کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، ہر مخلوق کے اندر، یہاں تک کہ جو درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور، ایسے درندوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنوں کے لیے، ان کے اپنوں کے لیے رحمت کا جذبہ رکھا ہے۔ اب یہ کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان اصولوں پہ بنایا ہے، اور بہت سارے اصول ہیں اس کے علاوہ بھی۔ لیکن میرا اور آپ کا رب جب دنیا کے لیے یہ اصول بنایا ہے تو خود وہ اس صفت رحمت سے کتنا متصف ہے، اس کا اندازہ ہمیں کرنا ہے۔ اندازہ تو ایسے ہماری عقلیں نہیں کر سکتی، ہماری جو ذہن ہے ہمارا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیتیں، پیارے نبی کے فرامین اور احادیث، ان پر ہم تھوڑا سا اگر ان کو سنتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں، تھوڑا غور کرتے ہیں، تو اس کی ایک ہلکی سی جھلک، اللہ کے رحمت کی ہلکی سی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو دیکھیے، ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کیسا رحم دل ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، پہلی سورت۔ اس سورے کے اندر، یعنی قرآن مجید کے آغاز میں، اس کی ابتدا میں، اس کی شروعات میں، اس کی اسٹارٹنگ میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف اور انٹروڈکشن دنیا کو دیتے ہوئے کہا، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کہا کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، سارے جہاں کا رب ہے، سارے عالمین کا، اور صفت کیا ہے؟ کہا الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، بڑا یعنی قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، معذب اقوام کا تذکرہ ہے، وہ اقوام جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، جنہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کے نتیجے میں، جنہیں برباد کیا، تباہ و تاراج کیا، ایسی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، زندگی کے بہت سارے دستور ہے، بہت سارے اصول ہے، قوانین ہے، ساری چیزیں۔ لیکن جب اس قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی صفت رحمت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی کے بندوں کے ہر شعبے کے اندر اس کی رحمت جو ہے، رب العالمین کی رحمت، وہ سب چیز پہ غالب ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ بھی غالب ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے، قرآن جب پڑھتے ہیں یا واقعات وغیرہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا، فلاں کو ایسا کیا، ایک تصور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو نہیں جانتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک تصور یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ پہ عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے، جگہ جگہ پہ تباہی کا تذکرہ کر رہا ہے، جگہ جگہ پہ سزاؤں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین بڑا سخت ہے، بڑا عذاب دینے والا ہے؟ نہیں، ایسے بندوں کو قرآن کا اچھے سے مطالعہ کرنا چاہیے، تھوڑا سمجھ کر کے مطالعہ کرنا چاہیے، پیارے نبی کی احادیث کو سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھیں گے، اگر وہ سمجھیں گے، اگر وہ دیکھیں گے، اگر وہ مطالعہ کریں گے،
سبحان اللہ، پتہ چلے گا کہ اس کائنات کے اندر ساری چیزوں پہ اگر کوئی چیز غالب ہے تو رب العالمین کی رحمت ہے۔ وہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کا جب آغاز ہو رہا ہے، شروعات ہو رہی ہے، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرات، رب کی رحمت کے مظاہر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہر طرف۔ انسان اگر دیکھے گا، قدم قدم پہ رب کی رحمتیں نظر آئیں گی۔ انسان اپنے آپ میں اتنا بڑا خطا کار ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے، خاطی ہے، معصیت کرنے والا ہے کہ انسانوں کے گناہ تو ایسے ہیں کہ کب کا یہ آسمان پھٹ گیا ہوتا، زمین شق ہو گئی ہوتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، انسان ختم کر دیے جاتے، لیکن یہ رب کی رحمت ہے کہ انسان اس زمین پہ، دھرتی پہ چل پھر رہا ہے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ یہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اور یہ رحمت ہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ صرف موحد بندوں کو نواز رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو نواز رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف جو نیک لوگ ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ رب العالمین کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ اس کائنات میں جو اس کا گنگار ہے اسے بھی اس کی رحمت مل رہی ہے، جو نہیں گنگار ہے اس کو بھی اس کی رحمت مل رہی ہے۔ ایک کافر، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا، اللہ سے کفر کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا، شرک میں اس کی زندگی لت پت ہے، معصیت میں اس کی زندگی لت پت ہے، گناہ میں اس کی زندگی لت پت ہے، کفر کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، لیکن سبحان اللہ، اس کو دیکھیے کہ مجھ سے اور آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے نواز رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ یہ رب العالمین کی صفت رحمت کا ایک مظہر ہے کہ انسان اتنا سب ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود، گنہگار ہونے کے باوجود، معصیت کار ہونے کے باوجود، رب العالمین کی رحمتوں اور نعمتوں میں پل رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العالمین بندوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑنے لگے، گرفت کرنے لگے، اس دھرتی پہ کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں بچے گی، سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑتا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اصل میں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کی کرتوت ہے وہ، لیکن یاد رکھو بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ حضرات، ابھی میں نے حدیث بیان کی، حدیث قدسی۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کی تخلیق کی ہے، تبھی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون اپنے لیے بنایا ہے، اور وہ قانون، وہ حدیث ہے جو میں نے بیان کی، کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ قانون نہ بنایا ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان کب کا تباہ برباد ہو چکے ہوتے، ختم ہو چکے ہوتے، مخلوقات ختم ہو چکی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قانون بنایا کہ اس کائنات کے اندر میں اور میری رحمت ہمیشہ غالب رہے گی، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ رب العالمین جیسے رحیم ہے، جیسے کریم ہے، ویسے ہی اپنے بندوں کے اندر بھی یہ صفت رحمت دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحیم بندے بڑے پسند ہیں، صفت رحمت سے متصف بندے بڑے پسند ہیں، جن کے اندر رحم و کرم کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ جن کے اخلاق اور کردار میں رحمت کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے، ایسے بندے اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین اپنے نزدیک بڑا محبوب رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والے لوگ، اللہ رب العالمین جو کہ رحمان ہے، ایسے رحم کرنے والوں پہ خود رحم فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہا لوگو
جب اللہ رب العالمین رحم کرنے والوں پہ رحم کرتا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اس صفت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدخل الجنت اقوام، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کچھ لوگ ایسے داخل ہوں گے، کیسے؟ افئدتهم مثل افئدت الطیر، کہا کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ پرندوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے رحم دل ہوتے ہیں پرندے، ان کے اندر رحمت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، جو رحمت کا جذبہ غالب ہوتا ہے، اور بڑے ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں۔ کہا کہ اس صفت رحمت سے، صفت نرمی سے جو بندہ متصف ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، کل حشر کی عدالت میں اللہ رب العالمین اسے جنت میں پرندوں کی طرح داخل کرے گا کہ ان کے اوپر کوئی سختی نہیں، کوئی تنگی نہیں، بلکہ جنت کے اندر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے، جہاں چاہیں گے وہاں سے اپنا رزق حاصل کریں گے۔ يدخلون الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیور، پرندوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، رحمت الہی کا کرشمہ دیکھنا ہو، اللہ کے گنہگار بندوں کے واقعات پڑھو۔ یعنی گنہگار تھے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ کیسے معاف کیا؟ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ برسوں کا پاپی، برسوں کا گنہگار اور برسوں کا خاطی انسان اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، اس کی صفت رحمت کو یاد کر کے دو آنسو کیا بہاتا ہے، آنسو کے دو قطرے کیا بہاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، انتہائی بوڑھا شخص، عمر رسیدہ، بہت زیادہ بوڑھا، ضعیف العمر، اور اہل علم کہتے ہیں، بلکہ روایت کے اندر موجود ہے کہ اتنا بوڑھا کہ اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پہ لٹکتی تھی۔ وہ آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العالمین ایک ایسے بندے کے تمام گناہوں کو بخش دے گا جس نے پوری زندگی گناہ میں گزار دیا، پوری زندگی گناہ میں گزار دیا، اس نے شراب بھی پیا، اس نے زنا بھی کیا، اس نے حرام خوری بھی کی، اس نے ڈاکہ بھی ڈالا، اور جتنے جرائم ہو سکتے ہیں چھوٹے بڑے، کوئی جرم اس سے بچا نہیں، سارے جرائم کا ارتکاب اس نے کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسے کو بھی معاف کرے گا؟ پیارے نبی فرماتے کہ ہاں معاف کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، معاف کرے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی کوئی اور نہیں، میں ہوں، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، پوری زندگی میری گناہوں میں، معصیتوں میں، نافرمانیوں میں، خطاؤں میں، لغزشوں میں، طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے میں میری پوری زندگی چلی گئی، یہاں تک کہ میں آج بوڑھا ہوں آپ کے سامنے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ وہ سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں هل اسلمت، کیا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی، میں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت بھی کلمہ پڑھ کر کے شہادت دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ زندگی بھر اب گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا کے رکھنا، اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہ تمہارے معاف فرما دے گا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تعجب میں آ جاتا ہے، اور پوچھتا ہے وغدراتی وفجراتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری خیانت کے جو واقعات میں نے کیے ہیں، کیا اسے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ وفجراتی، میں نے گناہ کے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں وغدراتک وفجراتک، تمہارے خیانت کو بھی معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ساری برائیوں کو اللہ رب العالمین تمہارے معاف کر دے گا، بلکہ معاف ہی نہیں کرے گا، جو کچھ گناہ تم نے پہلے کر رکھا ہے ان گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ بندہ حیران، اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں سے جاتا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا تب تک تعجب کے باعث وہ اللہ اکبر کا ورد کرتا رہا۔ یہ ہے رب العالمین کی رحمت، یہ ہے رب العالمین کی صفت رحمت، اور یہ ہے اس کا رحم و کرم، یہ ہے اس کی مہربانی،
اور یہ ہے رب العالمین کا احسان اور اس کا کرم بندوں پہ۔ حضرات، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، ایک عورت ایک جنگ میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے قیدیوں میں سے، اور جنگ کا ماحول کتنا خطرناک ہوتا ہے، کیسا پرہول ہوتا ہے، کیسا خوفناک ہوتا ہے، ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ جنگ میں اس کا بچہ اس سے کھو گیا، غائب ہو گیا اس کے پاس سے۔ یہ عورت میدان جنگ کا چکر کاٹتی ہے، گردش کر رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی یہاں آتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، پورے میدان کا چکر لگا رہی ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جو بھی بچہ ملتا ہے اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، یہ سمجھ کر کے کہ شاید میرا یہ بچہ ہے، لیکن پھر دیکھتی ہے، پھر اس کو ہٹا دی، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے اسے اپنا بچہ مل جاتا ہے، اسے اپنے گلے سے لگاتی ہے، اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اسے اپنا دودھ پلاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ جذباتی منظر دیکھ رہے ہیں، یہ جذباتی منظر ان کی نگاہوں کے سامنے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ساتھیوں بتاؤ، اگر اس عورت سے یہ کہا جائے کہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دو، کیا یہ برداشت کرے گی؟ کیا اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تیار ہوگی اس کے لیے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ممتا اور اس کی محبت اس بات کی اسے کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتی کہ یہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ عورت اپنے بچے پہ جتنا مہربان ہے، جس قدر شفیق ہے، کریم ہے، تمہارا رب اس سے کہیں زیادہ تم پہ رحمت کرنے والا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا بتائیے کہ جب وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی ہے تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا رحیم و کریم ہونے کے باوجود اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا چاہے گا؟ یہ تو بندوں کے اپنے گناہ ہے، کرتوت ہے، کہ بسا اوقات انسان اپنے گناہ اور کرتوت کی وجہ سے اپنے آپ کو نارے جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے، ورنہ رب العالمین کبھی بھی نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے میرا جہنم میں جائے۔ تو یہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس رحمت کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت کے مناظر، اللہ اکبر، ایسے جذباتی مناظر ہوں گے، ایسے رحمت کے مناظر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین میدان محشر میں جب نزول اجلال فرمائے گا، ایسے بندوں کو بخشے گا، ایسے بخشے گا، ایسے بخشے گا کہ اہل علم کہتے ہیں، بلکہ روایت بتاتی ہے حدیث کی، کہ اس دن اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کے شیطان بھی یہ امید کر بیٹھے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت، یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اس کی مغفرت، یہ ہے اس کی بخشش۔ جس کو مل جائے وہ بڑے نصیبے والا ہے، بڑی سعادت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ایسے وقت میں جب عدالت قائم رہے گی، اسی وقت کچھ لوگوں کو سفارش کے لیے بلائے گا۔ سب سے پہلے فرشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندوں کے حق میں، گنہگار بندوں کے حق میں سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش سے بے حساب بندے جو ہے اللہ رب العالمین انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالے گا، ان کی بخشش فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، ان کو کہا جائے گا کہ آپ میرے بندوں کے لیے سفارش کیجیے۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول بندوں کے حق میں سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا، نارے جہنم سے نکال کر کے جنت میں بندوں کو داخل کرے گا۔ پھر نیک لوگوں کو اجازت ہوگی، اس امت کے نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کو بلایا جائے گا کہ آپ آئیے، آپ بندوں کے حق میں سفارش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی سفارش کی وجہ سے اور بندوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وشفعت الملائکہ، انبیاء یعنی فرشتے جو ہے وہ سفارش کر چکے، انبیاء اور رسول سفارش کر چکے، نیک اور متقی لوگ سفارش کر چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، سب کے سب سفارش کر چکے، اور اب سفارش کے لیے صرف اور صرف ایک ذات بچی ہے، وہ ذات جو کہ ارحم الراحمین ہے، کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین آئے گا اور بندے یعنی جہنم میں اپنا ہاتھ ڈالے گا، ایک مٹھی لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ یہ مٹھی کون سی ہوگی؟ میری مٹھی،
آپ کی مٹھی مخلوق کی مٹھی، اللہ اکبر، یہ ارحم الراحمین کی مٹھی ہوگی، یہ رب العالمین کی مٹھی ہوگی، جسے کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ کما یلیق بجلالی کما یلیق بشانی، یہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ اس کی عظمت کے لائق ہے، اس مٹھی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مٹھی بندوں کو اللہ تعالیٰ نکالے گا جہنم سے، اور نکالے گا تو کیسے ہوں گے وہ لوگ؟ جہنم میں جل کر کے کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے، نہر الحیات میں ان کو ڈبویا جائے گا، زندگی کی نہر ہوگی، زندگی بخشنے والی نہر، اس کے اندر انہیں ڈبویا جائے گا، وہ صاف شفاف ہو جائیں گے، چمکدار ہو جائیں گے، پاکیزہ ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ سفارش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بھی سفارش کرے گا۔ جو پہلے سفارش کیے وہ بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا، انبیاء کی سفارش ہو، اولیاء کی سفارش ہو، ملائکہ کی سفارش ہو، یہ سب رب العالمین کی رحمت کے مناظر ہیں، اور اس کے ساتھ خود ارحم الراحمین بندوں کو ہے نا جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا رحم و کرم کا منظر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہم سب کو رب العالمین کی ان رحمتوں کا مستحق بنائے، اللہم آمین۔ حضرات، واقعات بہت سارے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت پر اور اس کے کرم اور نوازش پر روشنی ڈالنے والی ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا تو اللہ رب العالمین نے رحم و کرم اور الفت و محبت کے 100 درجات پیدا کیے، 100 درجات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے رحم و کرم کے، الفت اور محبت کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انزل منہا رحمتا واحدہ، ان 100 درجات میں سے رحمت کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا، یعنی دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ایک درجہ صرف۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بین الجن والانس، اسی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی تقسیم کیا، جنات کے اندر بھی تقسیم کیا، والبہائم، جانوروں کے اندر بھی تقسیم کیا، والحوام، کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی تقسیم کیا، اور وحشی درندوں کے اندر بھی تقسیم کیا۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اسی رحمت الہی کا نتیجہ، ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ سب آپس میں ایک دوسرے پہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَبِهَا تَعْطُفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اور اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ وحشی درندے بھی اپنے بچوں پہ رحم و کرم کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور پھر باقی کے 99 کہاں ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، اخر اللہ 99 رحمہ، اللہ تعالیٰ نے 99 درجے محبت کے اپنے پاس رکھ لیے، دنیا میں نہیں اتارا۔ یہ دنیا میں محبت کے جتنے بھی مناظر ہے، ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے، اللہ اکبر، اس کی محبت کی مثال دنیا دیتی ہے، مثالی محبت، ممتا کی مثال۔ اور ابھی آپ نے حدیث سنی، اللہ کے نبی خود پوچھتے ہیں کہ اگر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، تیار ہوگی؟ کبھی نہیں تیار ہو سکتی ہے، ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 99 درجے محبت کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، 99 درجے اپنے پاس۔ یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، اور ان 99 درجوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کل حشر کی عدالت میں نزول اجلال فرمائے گا، بندوں کا حساب کتاب لینے کے لیے آئے گا۔ آج دنیا مثال دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ 70 مائیں کیا، 70,000 مائیں ہوں، 70 لاکھ مائیں ہوں، 70 کروڑ مائیں ہوں، حضرت حوا سے لے کر صبح قیامت تک جتنی مائیں اس دنیا میں آئیں گی، ساری ماؤں کی محبت ایک طرف، رب العالمین کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ رب العالمین کی محبت الگ ہی انداز کی ہے، الگ ہی لیول کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے 99 درجے محبت کے
لے کر کے کل حشر کی عدالت میں نزول اجلال فرمائے گا، اور پھر بندوں پہ ایسی رحمت برسائے گا، رحمتوں کی ایسی برکھا برسائے گا، ایسی بارش کرے گا کہ اللہ اکبر، جیسے کہ ہم نے کہا کہ شیطان کو بھی لگے گا کہ آج میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ یہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا بھی ہے اور گناہوں سے بخشش کی تلقین بھی کرتا ہے۔ ہم جس عشرے سے گزر رہے ہیں، یہ آخری عشرہ رمضان کا، یہ پہلے 2 عشروں کی بنسبت اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس میں کرنے کے کام زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ آپ نے سنا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ آتا تھا تو کیا کرتے تھے آپ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں، اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب یہ عشرہ داخل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اس عشرے کی راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی جاگا کرتے تھے اس عشرے کے اندر۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف خود نہیں جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ مومن کی صفت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ، سب سے بڑی مثال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر معاملے میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو جاگا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور جاگ کر کے عبادت کرتے تھے، عبادات کے امور انجام دیتے تھے۔ تو یہ وہ عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے، طویل قیام کرتے تھے، حسین خوبصورت قیام کرتے تھے۔ کیسا قیام؟ اللہ کے راستے میں مجاہدے کا عشرہ ہے یہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا عشرہ ہے یہ، عبادتوں کا عشرہ ہے یہ۔ اس عشرے کے اندر جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے، آپ کے پیر موٹے ہو جاتے تھے کثرت قیام کی وجہ سے، طول قیام کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ اور کیسے پڑھتے تھے اللہ کے نبی؟ اللہ اکبر۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد اور قیام اللیل کی کیفیت کے سلسلے میں، کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ کہا یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی 4 رکعتیں جب پڑھتے تھے تو اتنا طویل قیام ہوتا تھا اور ایسا حسین قیام ہوتا تھا، خوبصورت انداز میں آپ پڑھتے تھے کہ ان کے حسن اور طوالت کے سلسلے میں پوچھو ہی مت، ایسا لمبا قیام۔ اور کتنا لمبا قیام آپ اندازہ کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صحابی ساتھ میں کھڑے ہو گئے، تنہائی کی عبادت تھی، اکیلے پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی، لیکن وہ بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی صحابی ساتھ میں شریک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کیا، آپ پڑھ رہے ہیں، صحابی کو لگا کہ تھوڑا اور پڑھیں گے اس کے بعد رکوع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پارہ پورا ختم کر دیا، دوسرا پارہ شروع ہو گیا۔ صحابی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پارہ ختم ہو جائے تو اللہ کے نبی رکوع کریں گے، وہ پارہ ختم ہو گیا، تیسرا پارہ شروع ہو گیا۔ صحابی سمجھتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ ختم کریں گے اور رکوع میں جائیں گے، کیونکہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ ختم کرتے ہیں لیکن پھر بھی رکوع میں نہیں جاتے، آپ سورہ نساء شروع کر دیتے ہیں، اور سورہ نساء تقریباً 1.5 پارے پہ مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرتے ہیں سورہ نساء۔ صحابی کو لگتا ہے کہ شاید سورہ نساء مکمل ہوگی تو اللہ کے نبی رکوع کریں گے، اللہ کے نبی پھر سورہ آل عمران شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی تقریباً 1.5 سے پونے 2 پارے پہ مشتمل صورت ہے۔ یعنی ایک رکعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 6.25 پارے کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ مجاہدہ مطلوب ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، قرآن نے کہا کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو ویسے جیسے کرنے کا حق ہے اور جیسے کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد کی بھی مزید 4 رکعتیں جو پڑھتے تھے، اگرچہ پہلے کی 4 رکعتوں کی بنسبت تھوڑا مختصر ہوتا تھا لیکن وہ بھی اتنا طویل اور اتنا حسین ہوتا تھا کہ ان کے بھی حسن اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ اور جانتے ہیں
کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ آپ غور اور فکر تدبر بہت زیادہ کرتے تھے آیتوں کے اندر. ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک رات آپ نے قیام شروع کیا اور ایک آیت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اب بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. آپ اسی ایک آیت پہ آپ رکے ہوئے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اسی کو بار بار دہرا رہے ہیں, بار بار دہرا رہے ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اسی ایک آیت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کر دی. اللہ اکبر. کون سی آیت ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. کہا کہ اے اللہ اگر تو اپنے بندے کو عذاب دینا چاہے تو تیرا حق, تیرا اختیار ہے, تو خالق ہے, یہ تیرے بندے ہیں, تجھے اجازت ہے, تجھے اختیار ہے, تو چاہے تو عذاب دے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لیکن اے اللہ اگر تو معاف کر دے ان کو تو غلبے والا ہے, حکمت والا ہے, تیرا فیصلہ ہے, تیری مرضی ہے. یہ آیت اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں کھڑا کرے گا اور ان کی امت کے بارے میں پوچھے گا. تفصیل ہے واقعے کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی آسمان کو اٹھائے جانے کے بعد ان کی قوم کے اندر, ان کی امت کے اندر جو بگاڑ آیا, جو خرابی آئی عقیدے کے باب میں, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خود اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا لیا, اس طرح کی بہت سارے خرافات. تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیتے ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کہ اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرا بندہ ہے, تیرے بندے ہے, تو عذاب دے سکتا ہے, اور اگر تو بخش دے تو غلبے والا, حکمت والا ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, ٹھہر گئے, اسی کو دہراتے رہے, آگے نہیں بڑھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس آیت میں آپ نے ایسا غور کیا, ایسی تدبر, ایسی فکر آپ کے اندر پیدا ہوئی کہ آپ کی امت نظر آنے لگی آپ کی نگاہوں کے سامنے. کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی اگر یہی سوال میری امت کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو میرا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ہمارے نبی بھی ہمارے لیے راتوں کو رونے والے تھے, بڑے فکر مند تھے. تو ایسے مجاہدہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے, یہ آخری عشرہ اسی کے لیے ہے. انتھک محنت, انتھک کوشش, اپنے آپ کو تھک, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, اللہ کے سامنے مانگنا, اللہ سے معافی طلب کرنا. انسان خطا کار ہے, گنہگار ہے, غلطیوں کا پتلا ہے, گناہوں کا پیکر ہے, گناہوں کا عادی ہے. قدم قدم پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جانے انجانے میں نہ جانے کتنے گناہ انسان کر بیٹھتا ہے. جب بات ایسی ہے تو کیا اسے توبہ استغفار کی ضرورت نہیں؟ کیا مجھے دعا و مناجات کی ضرورت نہیں؟ کیا مجھے اللہ کے سامنے اپنے گنہگار ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے کی ضرورت نہیں؟ کیا مجھے اللہ رب العالمین کی رحمت طلب کرنے کی ضرورت نہیں؟ یقیناً ہے, اور بہت زیادہ ہے, اتنا کہ اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. رب العالمین کے سامنے رونا ہے, گڑ گڑانا, اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسوں کو بخشا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہوا بندہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے, اس کی بخشش کر دی جائے. اور اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کیا ہوا انسان رب العالمین کے دربار میں آ کر کے اس سے مغفرت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. رب العالمین انتظار میں, میرا بندہ آئے گا, میرا بندہ مجھ سے مانگے گا, میرا بندہ معافی طلب کرے گا, بخشش طلب کرے گا. ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں, اپنے رب سے قریب ہوں, اپنے رب سے لو لگائیں, اس کی رحمت کا مطالبہ کریں, اس کے عذاب سے پناہ مانگے, جنت کا سوال کرے, جہنم سے بچنے کی کوشش اور فکر کرے. یہ بندے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے. آپ نے سنا بنی اسرائیل کی عورت کے سلسلے میں اللہ کی رحمت کیسے وسیع ہے, دیکھیے. اور کن کن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ ہماری اداؤں سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کی وہ بدکار عورت, بدکار ہے,
पूरी जिंदगी गुनाहों में, जिना में, बदकारी में गुजार दी। अचानक रास्ते से गुजर रही थी, देखा कि एक कुत्ता है जो प्यास से हाँफ रहा है, तड़प रहा है, जमीन चाट रहा है, रेत को चाट रहा है ताकि उसे कुछ तरी महसूस हो, कुछ प्यास बुझे उसकी। कुएं में उतरती है, मूजे में पानी भरती है और ऊपर लाती है, उस कुत्ते को पिलाती है। कुत्ता कैसी मखलूक है, वो मखलूक जिसके बारे में हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहां वो नजर आए उसे मारो, खासतौर पे काला कुत्ता शैतान होता है। कहा कि अगर कुत्ता तुम्हारे बर्तन में पानी यानी मुंह डाल दे तो कहा कि उस बर्तन को 1-2 बार धोने से साफ नहीं होगा, 7 मरतबा उसे साफ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। ऊलाहुन्ना बित्तुराब और उखराहुन्ना बित्तुराब, पहली या आखिरी मरतबा उसे मिट्टी से धोना पड़ेगा, या आजकल जो साबुन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है जरासीम को खत्म करने के लिए, ऐसी चीज से जब 7 मरतबा धोएंगे तब जाकर के उसके जरासीम खत्म होंगे। ऐसी हकीर मखलूक जब एक बंदा या एक बंदी उसे उसकी प्यास बुझा देता है तो अल्लाह ताला की सिफत रहमत कैसे गालिब आती है। और देखिए कि उस बदकार को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन महज उस वजह से माफ़ कर देता है, बख्श देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। इस रहमत की मुझे और आपको भी ज़रूरत है। आपने वो भी सुना, 100 लोगों का कातिल, अल्लाह अकबर, 99 लोगों को पहले कत्ल कर चुका है। यहाँ कत्ल करता है, वहाँ कत्ल करता है, कुछ भी होता है मसला सामने वाले को उड़ा देता है। 99 लोगों को कत्ल कर चुका है। और उसके बाद फतवा पूछने के लिए एक आबिद के पास जाता है, आलिम के पास नहीं, आबिद के पास, इबादत गुजार बंदे के पास। पूछता है कि मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, क्या मेरी बख्शिश है, तौबा है, कबूल होगी मेरी? और वो आबिद था, इल्म उतना नहीं था। उसने कहा कि तुमने 99 लोगों को कत्ल किया है, इतने बड़े कातिल, भला अल्लाह ताला कैसे माफ़ करेगा? कहा कि नहीं, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। उसने उठाई तलवार और उसको भी ख़त्म कर दिया। 100 की तादाद पूरी हो गई। लेकिन उसके अंदर एक तड़प थी, एक तलाश थी, एक जुस्तजू थी कि किसी भी तरीके से मैं इस गुनाह से बाज आ जाऊं, मैं माफ़ कर दिया जाऊं, बख्शा जाऊं मैं रब के पास। वो फिर आगे किसी के पास जाता है, इत्तेफाक से एक आलिम से मुलाकात होती है। आलिम के पास मसला रखता है कि मैंने 100 लोगों को कत्ल कर दिया, क्या मेरे लिए बख्शिश है, तौबा है? कहा कि यकीनन अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम 100 क्या, अगर इससे भी ज्यादा और इससे भी बड़े गुनाह होते तुम्हारे, अल्लाह ताला माफ कर देते। तो वो तौबा करता है। आलिम कहता है कि देखो, तौबा कर लो, और तौबा करने के साथ साथ अपने गुनाहों से अगर बचना चाहते हो तो इस इलाके को छोड़ करके हिजरत करके किसी नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ। अभी तौबा करके वहां से निकला होता है, उस बस्ती में पहुंचा भी नहीं कि रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है। रास्ते में इंतकाल हुआ, रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। एक ने कहा कि ये बड़ा पापी था, बड़ा मुजरिम था, मैं इसको लेके जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि नहीं, इसने तौबा कर लिया, नेक इरादे से नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था, लिहाजा मैं इसको लेके जाऊंगा। अल्लाह ताला दूसरे फरिश्ते को फिर फैसले के लिए नाजिल फरमाता है, और फिर अपनी रहमत से सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये करता है कि फरिश्ते को कह करके भेजता है कि देखो, जिस इलाके की जमीन उससे ज्यादा करीब होगी उसका फैसला उसी तरह से, उसी तर्ज पे होना चाहिए। और अल्लाह ताला अपनी रहमत से ये करता है कि उसकी जमीन को या उसकी लाश को नेक लोगों की बस्ती से थोड़ा करीब कर देता है, और इस तरीके से फैसला उसके हक में होता है, रहमत के फरिश्ते लेकर के जाते हैं। यानी 100 लोगों का कातिल, अंदाजा कर रहे हैं, 100 लोगों का कातिल, इतना बड़ा मुजरिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब माफ करने पे आए, बख्शने पे आए, तो ऐसे बड़े बड़े पापी भी अल्लाह ताला की दरबार में बख्शे जाते हैं। ये छोटे मोटे गुनाह करने वाले कैसे नहीं बख्शे जाएंगे? लिहाजा तौबे की ज़रूरत है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि एक बंदा रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि रास्ते पे एक दरख्त या दरख्त की टहनी जो है वो गिरी हुई है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, सही तरीके से लोग रास्ता पार नहीं कर पा रहे, परेशानी में मुब्तला है। कहा कि मैं बेहतर होगा कि मैं इसको हटा दूं, और उसने हटा दिया वहां से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके इस अमल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे माफ कर दिया, उसे बख्श दिया। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्श। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी, लेकिन लग़ज़िश हुई, चूक हुई। अल्लाह ताला ने कहा था कि फलां दरख्त का फल नहीं खाना है, लेकिन खा लिए। क्या हुआ? जमीन पे उतार दिए गए, जन्नत से निकाल दिए गए, जमीन पे उतार दिए गए। लेकिन खुद अरहमुर राहिमीन दुआ सिखाता है कि आदम, अपने इस गुनाह से, इस लग़ज़िश से पाक होना चाहते हो?
الفاظ ہے، سنو سیکھ لو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعا کرو پروردگارا میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نہیں بخشے گا، تو نے رحم نہ کیا، میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں، کہاں جاؤں گا، کون بخشے گا مجھے؟ اللہ تو بخش دے. الفاظ بھی سکھا رہا ہے، اور جب وہ الفاظ حضرت آدم دہراتے ہیں تو توبہ بھی قبول ہوتی ہے. یہ ہے رب العالمین. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، اللہ رب العالمین کے حکم کے آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ دیا، ایک لغزش ہوئی، ایک چوک ہوئی، سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھلی نے نگل لیا. پھر کیا ہوا؟ رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور اس کا اندھیرا. تین تاریکی، تین اندھیرا، تاریکی در تاریکی. لیکن اس تاریکی سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگارا تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے ہی گناہ کیا ہے، میں نے لغزش کی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، تو پاک ہے. اللہ بخش دے. اللہ رب العالمین نے بخش دیا اور کنارے مچھلی نے لا کر کے انہیں چھوڑ دیا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر ہے جو اپنے بندوں پہ کرتا ہے. اسی طریقے سے حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بندوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک. اے ابن آدم، جب کبھی تو مجھے پکارے گا، جب کبھی تو مجھ سے امید وابستہ کرے گا، میں تجھے بخشوں گا، تیری مغفرت کروں گا. ما کان منک ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم سنو، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تم مجھے طلب کرے، مجھ سے معافی بخشش طلب کرے، میں تجھے تب بھی معاف کر دوں گا. گناہ کہاں تک؟ کہا کہ آسمان کی بلندیوں. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. کہا کہ اے ابن آدم، اگر تو گناہ کرے، اور گناہ کیسے؟ زمین بھر کر کے تمہارے پاس گناہ ہو، لیکن تو مجھے ملے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں تیرے پاس آؤں گا اپنی تمام تر مغفرتوں کے ساتھ، تمام تر رحمتوں کے ساتھ. یہ رب العالمین ہے. آخر میں ایک آیت جو ہر گنہگار انسان کو ایک امید دلاتی ہے، اس کے دل کو جوڑتی ہے، رب سے قریب کرتی ہے، رب کی بے پناہ محبت اس کے اندر پیدا کرتی ہے. سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج لوگ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، میرے گناہ بہت ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ہے، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. ان کو رب کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے، رب کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے. اندازہ کرو تھوڑا سا. قرآن نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہا کہ اے میرے بندو، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ہر طرح کے گناہ کر لیے، شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، ڈاکہ بھی ڈال دیا، چوری بھی کر لی، جتنے جرائم ہو سکتے تھے سارے جرائم کر لیے. کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ ہے رب العالمین. رب العالمین خود بلا رہا ہے آؤ. بندہ جب رب سے قریب ہوتا ہے، جانتے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. بندہ جب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہ ہم ہیں، یہ آپ ہیں، کہ اگر 1 سے 2 مرتبہ، 2 سے 3 مرتبہ کوئی ہمارے دروازے پہ آئے، اس کے بعد نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، ہم دور بھاگنے لگتے ہیں، کہہ رہے بار بار آ جاتا ہے، بار بار آ جاتا ہے. رب ایسا ہے کہ جتنی مرتبہ بندہ جاتا ہے اتنا وہ خوش ہوتا ہے، اور نہیں آتا ہے تو رب ناراض ہوتا ہے بندے سے. یہ ہے ہمارا رب. یہ رات تاخرات اور یہ عشرہ رحمتوں کا عشرہ، مغفرتوں کا عشرہ، بخششوں کا عشرہ، رب کی رحمت کو لوٹ لینے کا عشرہ ہے.
انتھک محنت کیجئے، انتھک محنت کیجئے، جی توڑ محنت کیجئے، ایسی محنت، ایسی بخشش، ایسی توبہ، ایسا استغفار اور ایسی مناجات کہ رب العالمین کہ ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہمارے گناہوں کو دھل کر کے رکھ دے، ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔